سمجھیے ایک دوسرے سے راضی ہو جائیے. آج کوشش کیجیے چلے جائیے یہاں سے مجلس پہ جائیں. رات کو کل کم از کم ایک ایسے رشتہ دار کے گھر چلے جائیں جس سے آپ ناراض ہوں اور ایک بات کہہ کر معاف کر دینا. کہنا مجھے حسین ابن علی نے بھیجا ہے. سبحان اللہ. اللہ. اب یہاں پر پھر جب امام نے ان کی اتنی اب کہیں اتنا حسن سلوک کیا تو ان کے اندر بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں. انہوں نے اپنے خیمے لگا لیے, امام نے اپنے خیمے لگا لیے. جب خیمے لگ گئے تو پھر نماز ظہر کا وقت ہوا. امام علیہ السلام نے اپنے شان مبارک پر ردا پہنی اور باہر تشریف لائے. بعض روایات کے مطابق حجاج ابن مسعود اور بعض روایات کے مطابق اکبر سے کہا اذان کا وقت ہو گیا ہے. اذان ہوئی. اذان ہوئی, سامنے اور بھی آ گیا. امام علیہ السلام نے پوچھا اور تیرا کیا ارادہ ہے, اپنی جماعت کرائے گا یا میرے پیچھے نماز پڑھے گا؟ جی اس نے کہا آپ کی موجودگی میری ضرورت ہی کیا ہے. جی معرفت ہو گئی تو ہر کو حسین کے اچھے رویے نے اثر ڈال دیا تھا. ہر کے دل میں کہا میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا. امام کے پیچھے نماز پڑھی. ہر میں نماز ظہر جماعت کے ساتھ ہوئی. پھر اپنے اپنے خیموں میں پھر عصر کے فضیلت کے وقت میں دوبارہ عصر کی نماز ہوئی. مسئلہ ذہن میں رکھ لیجیے. اصل یہ ہے کہ ظہر کو ظہر کے وقت میں پڑھا جائے اور عصر کو عصر کے فضیلت کے وقت میں پڑھا جائے. یہ ایک ساتھ پڑھنا اجازت ہے, لیکن بہتر یہ کہ اپنے اپنے اوقات میں پڑھی جائے. صلوات پڑھیے. عصر کی نماز کے بعد امام نے خطبہ دیا. یہ بڑا اہم ہے.